اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پہلے بات چل رہی تھی اخلاق خودسازی میں قلب کے بارے میں، یہی تو چل رہا تھا۔ قلب بیمار ہوتا ہے، جیسے جسم بیمار ہوتا ہے ایسے ہی قلب بھی بیمار ہوتا ہے۔ بات اسی طریقے سے روح اور قلب بھی بیمار ہوتا ہے، اور اس کے معالج اور علاج کرنے والے کون ہیں؟ بھائی ظاہر سی بات ہے، جس بیماری کا علاج آپ کرانا جانا چاہ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایسے انسان کے ایسے جسم کا اگر علاج کرانا جانا ہے تو اسی کے پاس جائیں گے نا جو بیماری کو جانتا ہو، بیماری کیا کیا ہے، اور جو بیماریوں کا توڑ بھی جانتا ہو۔ جی ایسے ہی روح کے معالج اور علاج کرنے والے اور ان کی بیماریوں کو جاننے والے قلب کی کون ہے؟ انبیاء ہیں، خاص اہل بیت۔ تکمیل اور تہذیب نفس، آج جو گفتگو ہے وہ تکمیل اور تہذیب نفس کے عنوان سے ہے۔ نفس کا عنوان، ٹھیک ہے۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ روح کی پرورش اور تربیت ہمارے لیے سب سے ضروری ہے، کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی سے تعلق رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ روح کی پرورش زیادہ ضروری ہے اس لیے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی سے تعلق رکھتی ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام بھی اسی غرض کی تکمیل کے لیے، اسی غرض کو پورا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تمام انبیاء کس لیے بھیجے گئے ہیں؟ روح کی تربیت اور اس کی پرورش کے لیے۔ کیوں روح کی پرورش پہ اتنا زور دیا گیا ہے؟ کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اس لیے اور اسی غرض اور مقصد کو پورا کرنے کے لیے انبیاء بھیجے گئے ہیں۔ روح کی تربیت اور خودسازی دو مرحلوں میں انجام دینی ہوگی۔ ہمیں جو اپنے آپ کو بنانا ہے اور اپنی تربیت کرنی ہے روح کی، تو وہ کئی مرحلوں میں؟ دو مرحلوں میں تربیت کرنی ہوگی۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ دیکھیے غور کیجیے گا۔ پہلا مرحلہ روح کو برائیوں سے پاک کرنا ہے، جو برائیاں انہیں پاک کرنا ہے، یعنی روح کو برے اخلاق سے صاف کرنا ہے اور گناہوں سے پرہیز کرنا۔ اس مرحلے کا نام کیا کہلاتا ہے؟ تصفیہ اور تخلیہ۔ یعنی کیا مطلب؟ ہمارے دل میں جو بیماریاں ہیں، وہ جو ہے برائیاں ہیں، ان کو نکال پھینکنا ہے، صاف صفائی کرنی ہے پہلے تو اندر کی۔ دوسرا مرحلے میں آتا ہے پھر روح کی تحصیل علم اور معارف حقہ فضائل اور مکارم اخلاق اور اعمال صالحہ کے ذریعے تربیت۔ پہلے تو روح کے اندر سے جو گندگی ہے وہ نکال کے پھینکنی ہے، تصفیہ جسے کہتے ہیں۔ تصفیہ یعنی صفائی کرنا، تخلیہ کرنا، خالی کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ کام ہو جائے گا تو کیا کرنا ہے؟ دوسرے مرحلے میں یہ کرنا ہے کہ علم حاصل کر کے، حق معارف حاصل کر کے، فضائل حاصل کر کے اور مکارم اخلاق، اچھے اور اونچے اخلاق حاصل کر کے اور صالح اعمال انجام دے کے، ان سب کے ذریعے سے روح کی تربیت اور تکمیل کرنا ہے۔ اس مرحلے کا نام ہے تحلیہ رکھا گیا ہے۔ تحلیہ یعنی روح کی پرورش اور تکمیل، اسے زینت دینا۔ تحلیہ کہتے ہیں زینت دینا، حلی کہتے ہیں زینت کو۔ حلیہ دیکھا ہوگا آپ نے، حلیہ، جو حلیہ کا مطلب ہے کیا ہے؟ زینت۔ حلیہ کا مطلب ہے بشرا، جی، اسے کہتے ہیں زینت۔ کیوں کہا گیا؟ دیکھیے دو مرحلے ہیں، ہمیں جو اپنی تربیت کرنی ہے، اپنی روح کو تربیت کرنی ہے، اپنی خودسازی یعنی اپنے آپ کو سازی نہیں بنانا، اپنے آپ کو کیسے بنانا ہے؟ دو مرحلوں میں کرنا ہے۔ پہلے تو جو ہمارے قلب اور روح کی برائیاں ہیں ان سب کو پاک صاف کرنا ہے، ان میں کیا کرنا ہے؟ بھلے ایک طرح سے یہ کہیے اپنی روح کو واشنگ مشین میں ڈال کے دھو لینا ہے اچھے سے۔ اس کا نام ہے تصفیہ اور تخلیہ۔ یعنی پہلے اپنے اندر کی جو قلب کی روح کی بیماریاں ہیں، برائیاں ہیں، بد اخلاقیاں، بد کرداریاں ہیں، گناہ ہیں، ان کو صاف صفائی کرنی ہے۔ دوسرے مرحلے میں آ کے اب پاک صاف ہو گیا ہمارا دل، ہمارے دل سے مطلب یہ والا دل نہیں، ہمارے قلب، ہماری روح اب پاک صاف ہو گئی۔ اب کیا
علم حاصل کر کے، حقیقی معرفت حاصل کر کے، فضائل، کمالات، اچھے اخلاق، نیک اعمال کے ذریعے سے اب ہمیں اپنی روح کی تکمیل کرنی ہے، اسے مکمل آگے لے جانا ہے، آگے لے جانا ہے. اس کا نام رکھا گیا تحلیہ، یعنی زینت دینا، یعنی روح کی پرورش کر کے اسے مکمل کر کے اسے زینت دینا. کسی بھی چیز کی زینت کیا ہوتی ہے؟ اسے مکمل کر دینا. جی دو مرحلے ہیں اس کو اپنے آپ کو بنانے کے. انسان کو بات سمجھ میں آ گئی؟ دو مرحلے، تصفیہ اور تحلیہ، سکینہ، بشرا، فانصاب، آغیر مقدسی. سمجھ گئے؟ تخلیہ اور تحلیہ. تخلیہ یعنی خالی کرنا، تصفیہ یعنی صاف صفائی کرنا، ایک ہی بات ہے تخلیہ اور تصفیہ. اور ایک ہے تحلیہ. تخلیہ اور تصفیہ نہیں، اسے پاک صاف کرنا، صفائی کرنا، صاف صفائی کرنا. اور اس میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ ہمیں سب کو مل کے اپنے اندر کی گناہ، کمیاں، بد اخلاقیاں اور جو جتنی بھی روح کی بیماریاں ہیں ان سب کو صاف 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 ستھرا کرنا ہے، جھاڑو پھیرنی ہے ان پہ. اور پھر اس کے بعد جب تخلیہ ہو جائے گا تو پھر تحلیہ. اب اس کو زینت بد دیجئے. زینت کیسے دی گی؟ اپنی روح کی تربیت کو ہمیں تربیت کر کے اسے اخلاق کے، کردار کے اعلیٰ مقام پر لے جا کر اسے زینت دی جائے گی. وہ زینت ہو جائے گی خود بخود. جب انسان اپنے اخلاق، کردار، اعمال کو اتنے اوپر تک لے جائے گا تو ظاہر سی بات یہ ہے کسی بھی روح کے لیے زینت ہے کہ نہیں؟ بشرا. انسان کو انسان بنانے کے لیے دونوں مرحلوں کی ضرورت ہوتی ہے. بتائیے دونوں مرحلوں میں سے ایک مرحلہ کافی ہے؟ نہیں. پتہ لگا آپ کے دل میں، ہمارے دل میں پہلے سے ہی گندگیاں ہیں، ہم نیک اعمال کرے جا رہے ہیں، وہ گندگیاں ہمارے ان اعمالوں کو بھی کھاتی رہیں گی. اور یا پھر مثلا خالی اس کے ذریعے سے صاف صفائی سے کام چل جائے گا. ہم نے صاف صفائی کر دی، دل صاف ہو گیا تو اس سے کام چل جائے گا؟ نہیں بھائی، ہم کمال تک کہاں پہنچے؟ کمال تک پہنچانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا. دونوں مرحلوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس واسطے کہ اگر روح کی زمین، جب تک روح کی زمین برائیوں سے پاک اور منزہ نہیں ہوگی تو علوم اور معارف حق اور مکارم اخلاق اور اعمال صالح کی تربیت کی قابلیت پیدا نہیں کرے گا. جب تک بھائی آپ خود دیکھیے، کیا ہر زمین میں بیج بو دیتا ہے کسان؟ بشرا، سکینہ، فہیم صاحب، کیا کسی بھی زمین میں بیج بو دیتا ہے کسان؟ کسی بھی زمین میں بیج بو دیتا ہے؟ یا جو وہ زمین جو صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ کچھ پیدا کر سکے، دے سکے، اس میں ڈالتا ہے بیج؟ ظاہر سی بات ہے اسی زمین میں بیج ڈالتا ہے، اسی جگہ پہ بیج ڈالتا ہے کہ جہاں سے اسے اس کا نتیجہ مل جائے. لیکن اگر ہماری روح کی زمین ابھی اس قابل ہی نہیں ہے تو اس میں پھر یہ اخلاق، کردار یا علم کچھ اثر کرے گا؟ یہ تو ایسا ہی ہے، کچھ نہیں، کچھ اثر نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اور جب تک قابلیت ہی نہیں آئے گی اس روح کی زمین میں، جب تک روح کا کتنے بھی آپ مکارم اخلاق علم حاصل کرتے رہیے، جب تک وہاں کی سب بھائی کیا کہتے ہیں علم، بلکہ آپ جانتے ہیں، کہاوت سنی ہے آپ نے، اور حقیقت ہے، تجربہ بھی ہے. فہیم صاحب آپ گواہی دیں گے، سکینہ، بشرا آپ نے بھی، لے جی فہیم صاحب لیفٹ ہو گئے دھوکے میں. شارف صاحب آپ نے سنا بھی ہوگا، کیا لفظ سنا ہے آپ نے کسی کے بارے میں؟ مثلا کہ ہو فلاں صاحب کو بدہضمی ہو گئی علم کی، بدہضمی ہو گئی علم کی، کیا مطلب ہے جی؟ یعنی ان کا ذات اس کے قابل ہی نہیں تھا، انہوں نے یہ سیکھ لیا. اب سیکھ لیا تو اب اس سے گھمنڈ کر کے، تکبر کر کے اپنے آپ کو کچھ زیادہ دکھا رہے ہیں. بھائی غرور و تکبر اور گھمنڈ کب کرتا ہے انسان؟ اس کا مطلب جو اس نے علم حاصل کیا ہے وہ غلط جگہ پہنچ گیا ہے. تو بعض چیزیں غلط جگہ ڈال کے مثبت فائدہ تو چھوڑیے، نگیٹو فائدہ نگیٹو اثر دکھانے لگتی ہیں بعض چیزیں. ایسا ہی ہے جی؟ ہلو جی اب ہاں، یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ بعض ٹائم جیسے ایک ضرب ایسا نہیں تھا انسان کا اور اسے کچھ دے دیا جائے، اسے ہضم نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا ظرف ابھی آمادہ نہیں تھا ان چیزوں کے لیے. اس لیے اسے کہتے ہیں کہ ہمارے زبان میں، لوکل میں کیا کہتے ہیں، اسے بدہضمی ہو گئی بھائی علم کی یا مال و دولت کی، اسے بدہضمی ہو گئی. وہ کہاوت بھی کہہ دیتے ہیں نا، جب کمی نے عروج پاتے ہیں اپنی اوقات، وہ ابھی روح کی اور قلب کی زمین آمادہ نہیں تھی. اس لیے کہتے ہیں کہ جب تک قلب کی، روح کی زمین آمادہ نہیں ہوگی تو علم و یہ چیزیں کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان اور پہنچا دیں گی بعض ٹائم. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک قابلیت ہی پیدا نہیں کرے گا مکائن سب کے لیے، تربیت کے لیے،
روح وہ روح جو ناپاک اور شیطان کا مرکز ہو، ناپاک روح ہے وہاں شیطان رہتا ہو، کس طرح انوار الہی کی تابش کا مرکز بنے گا؟ انوار الہی وہاں کیسے چمک سکتے ہیں بھائی جہاں پہ شیطان پہلی جگہ کیے بیٹھا ہو؟ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے کس طرح ایسی روح کی طرف آ سکیں گے؟ نہیں آ سکتے۔ اور پھر اگر ایمان اور معرفت اور فضائل اخلاق اور اعمال صالحہ نہ ہوئے تو روح کس کے ذریعے؟ اور اگر ہم یہ مان لیں کہ چلیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک روح کی پاک صفائی تصفیہ نہیں کریں گے جب تک یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی، تو لیکن ہم تصفیہ کر لیں علم حاصل نہ کریں تب کیسا؟ کہا کہ نہیں، تب بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پھر کمال تک نہیں پہنچ سکتے آپ۔ پھر ایمان اور معرفت اور فضائل اخلاق اور اعمال صالح نہ ہوئے تو روح کس کے ذریعے سے تربیت پا کر تکامل حاصل کرے گی؟ لہٰذا انسان کو انسان بنانے کے لیے دونوں مرحلوں کا انجام دیا جائے، دونوں کو، ایک طرف روح کو پاک کیا جائے تو دوسری طرف نیک اعمال کو اس میں کاشت کیا جائے، بویا جائے، شیطان کو اس سے نکالا جائے اور فرشتے کو داخل کیا جائے، غیر خدا کو اس سے نکالا جائے اور اشراقات الہی اور افاضات کو اس کے لیے جذب کیا جائے۔ اب وہاں پر اس کے لیے حاصل کیا جائے کہ خدا غیر خدا کو ہٹا کر اس میں صرف خدا آئے۔ یہ دونوں مرحلے لازم اور ملزوم ہے۔ لازم اور ملزوم ہے مطلب یعنی اس کے بغیر یہ نہیں اور اس کے بغیر وہ نہیں۔ یوں نہیں ہو سکتا کہ روح کے تصفیے کے لیے کوشش کی جائے اور نیک اعمال کو بجا لانے کو بعد میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ روح کو تو صاف ستھرا کر لیجئے اور نیک اعمال بجا لانے کے لیے وہ بعد میں کر لیں گے، نہیں۔ جس طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ باطنی امور کی اہمیت کو نظر انداز کیا جائے اور نیک اعمال بجا لانے میں مشغول ہوا جائے۔ ہاں نیک اعمال بجانے میں مشغول ہو گئے اور اندر ہم نگاہ نہیں کر رہے کہ ہم اندر سے کتنے گندے ہیں، بلکہ یہ دونوں ہی یہ دونوں ایک ہی زمانے میں بجا لائے جانے چاہیے۔ برائیوں اور برے اخلاق کو ترک کر دینا انسان کو اچھائیوں کے بجا لانے کی طرف بلاتا ہے۔ آواز آ رہی ہے؟ جی آقا۔ جی، تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک ہی وقت میں ہونا چاہیے یہ سب کام، تصفیہ بھی اور تکمیل بھی، تحلیہ بھی۔ کیونکہ برے اخلاق کو ترک کر دینا، جب انسان برے اخلاق کو ترک کر دیتا ہے تو پھر وہ اچھائیوں کو بجا لانے کی طرف دعوت دیتا ہے، اور نیک اعمال کا بجا لانا بھی گناہوں اور برے اخلاق کے، اور ایسے آپ نیک اعمال بجا لائیں تو پھر گناہوں اور برے اخلاق کے ترک کر دینے کا سبب ہوتا ہے۔ لہٰذا اس بحث میں ہم مجبور ہیں کہ ان دونوں مرحلوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیں۔ لہٰذا پہلے ہم تہذیب نفس اور روح کی پاکی کی اس بحث کرتے ہیں۔ پہلے ایک آیت کی بات کریں گے، تصفیہ کی، بعد میں تحلیہ کی، تصفیہ اور تحلیہ۔ اب یہ ایک ایک کر کے بیان کریں گے۔ پہلی بحث تصفیہ کی جو ہم نے بتائی، تصفیہ یعنی پہلے صاف صفائی کریں گے، جبھی تو بھائی جب ایک کسان بیج بوتا ہے فہیم صاحب، کیا ایسے جا کے بو دیتا ہے یا پہلے آمادہ کرتا ہے زمین کو؟ پہلے کچھ دن ایسے ہی چھوڑ دے گا، پھر اس کے بعد جوتے گا، اسے جوتنے کے بعد پانی دے دے گا، پانی دے کے کچھ دن پھر ایسے ہی چھوڑنے دے گا، چھوڑنے کے بعد جب خشک ہونے لگی اس کے اوپر وہ کچھ پھیرے گا، پھیرنے کے بعد اس کے بعد کچھ کتنے مرحلے ہوتے ہیں کھیتی کسانی میں؟ بشرا، سکینہ، کیا ایسے ہی جا کے بس لو زمین میں جا کے دانے پھینک دیے لو؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ آرزو، چراغ، بشرا، فہیم صاحب، سکینہ، جی آقا۔ جی، کیا کسان ایسے ہی جا کے زمین پہ بیج ڈال دیتا ہے یا زمین کو آمادہ کرتا ہے پہلے؟ آقا آمادہ کرتا ہے پہلے۔ اور کیسے آمادہ کرتا ہے؟ اس طریقے سے آمادہ کرتا ہے کہ کوئی چیز رکاوٹ نہ آ جائے میرے بیج بونے کے بعد، ہر اس چیز کا انتظام پہلے کرتا ہے وہ۔ تو اسی لیے روح جب تک ہمارا تصفیہ نہیں ہوگی، جب تک اچھے اخلاق کو بجا لانے کے لیے آمادہ نہ ہوگی، اچھا اخلاق اس میں جگہ پانے کی جب تک اسے آمادہ نہ کر لیں گے، تب تک کیسے آپ کے لیے ہمیں کام آ سکتے ہیں وہ نیک اعمال، اخلاق اور کردار؟ پہلے تصفیہ، اس لیے تصفیہ کی بحث پہلے کریں گے، یعنی تخلیہ اور تہذیب نفس کے بارے میں پہلے گفتگو کریں گے، جو انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہ۔